السلام علیکم۔ دی گریسفل گرامر ہائی سیکنڈری اسکول کے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم جماعت چہارم کی اسلامیات کی کتاب حی علی الفلاح کے باب ایمانیات اور عبادات کا سبق ارکان اسلام کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ تعلیمی حاصلات طلباء 2.2.1 جس کے ذریعے طلباء ارکان اسلام کی مختصر وضاحت کر سکیں گے۔ پیارے بچوں، کل کے سبق میں ہم نے جانا تھا کہ ارکان اسلام کا مطلب ہے وہ بنیادی چیزیں یا پلرز جن پر اسلام کی عمارت قائم ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں جن میں سے ہم نے کل 3 ارکان پڑھے تھے۔ آج ہم بقیہ سبق کے بارے میں پڑھیں گے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 19 کھولیے۔ آئیے سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ روزہ روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کا معنی ہے رکنا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر صرف ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ روزہ انسان میں تقوی پیدا کرتا ہے اور گناہوں سے محفوظ رہنے کی تربیت کرتا ہے۔ حج حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج مالی اور بدنی عبادت ہے۔ حج صرف ان مسلمانوں پر فرض ہے جو حج پر جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ حج ماہ ذی الحجہ کے مقررہ ایام میں ادا کیا جاتا ہے۔ حج ادا کرنے سے انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں اسلام کو کامل اور مکمل عمارت بنانے کے لیے کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ روزہ اور حج کا ستون بھی قائم کرنا ہوگا۔ آئیے اب زکوٰۃ سے متعلق مزید تفصیل جانتے ہیں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 20 کھولیے۔ پیارے بچوں، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے بڑھنا اور پاک ہونا۔ زکوٰۃ وہ خاص رقم ہے جو دولت مند مسلمان سال میں ایک مرتبہ اپنے مال میں سے غریب اور ضرورت مند مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ دینے سے معاشرے کے غریب لوگوں کی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43۔ ترجمہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ اور حج وہ ارکان ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ کا تعلق اسلامی معاشرے کی مالی بہتری اور مضبوطی سے ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے بڑھنا اور پاک ہونا۔ یعنی زکوٰۃ سے ہم جب غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہمارا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ مال عطا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس لیے ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے معاشرے کی مدد بھی ہوتی ہے۔ صاحب نصاب یعنی زکوٰۃ کی مقرر کردہ مقدار کے مال کا مالک۔ صاحب نصاب سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر مال موجود ہو اور اس مال پر 1 سال گزر جائے۔ یہاں پر ہمارے پاس زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی دیا گیا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب 7.5 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں، لیکن آج کے دور میں 7.5 تولے سونا 52.5 تولے چاندی سے بہت زیادہ ہے۔ تو اب زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے،
یعنی ہمارے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر سونا موجود ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، یعنی آدھے تولے پر بھی زکوٰۃ ہوگی، آدھے تولہ سونا پر۔ ادائیگی یعنی زکوٰۃ کتنی ادا کی جائے۔ اسلام میں ہر صاحب نصاب پر اپنے مال کا 2.5% حصہ غریب مسلمانوں میں تقسیم کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار ادا کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے سب سے پہلے حقدار ہمارے قریبی غریب رشتہ دار ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مال کی کل رقم کو 40 کے ساتھ تقسیم یعنی ڈیوائڈ کیا جائے، پھر جو رقم بنتی ہو اس کو زکوٰۃ میں ادا کیا جائے۔ زکوٰۃ کے مزید فوائد۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالی ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالی مال میں برکت ڈالتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے میں سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے امیر اور غریب مسلمان کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل سے مال کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ اب میں کچھ الفاظ کی ادائیگی کرتی ہوں۔ آپ نے اپنے والدین کی نگرانی میں ان کا املا کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے ستون، دوسرا لفظ ہے بندگی، تیسرا لفظ ہے توحید، چوتھا لفظ ہے معاشرے، پانچواں لفظ ہے صوم، چھٹا لفظ ہے تربیت، ساتواں لفظ ہے استطاعت، آٹھواں لفظ ہے پریشانیاں، نواں لفظ ہے بہتری، دسواں لفظ ہے صاحب نصاب۔ آئیے سبق کی مدد سے صفحہ نمبر 21 پر دی گئی مشق نمبر 1 حل کرتے ہیں۔ کل ہم نے مشق کا سوال نمبر 1 اور 2 حل کیا تھا۔ آج ہم سوال نمبر 3، 4 اور 5 حل کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے بڑھنا اور پاک ہونا۔ زکوٰۃ وہ خاص رقم ہے جو دولت مند مسلمان سال میں ایک مرتبہ اپنے مال میں سے غریب اور ضرورت مند مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے صاحب نصاب سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر مال موجود ہو اور اس مال پر 1 سال گزر جائے۔ سوال نمبر 5 ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے کوئی سے 3 فوائد لکھیں۔ اس کا جواب ہے نمبر 1، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالی ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالی مال میں برکت ڈالتا ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے میں سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گھر کا کام۔ سبق ارکان اسلام کی بلند خوانی کیجیے۔ صفحہ نمبر 21 پر دی گئی مشق نمبر 1 کے سوال 3، 4 اور 5 کا جواب کاپی میں تحریر کیجیے۔ صفحہ نمبر 21 اور 22 پر دی گئی مشق نمبر 2، 3 اور 4 کتاب میں حل کیجیے۔ صفحہ نمبر 22 میں دی گئی سرگرمی کاپی میں حل کیجیے۔ اللہ حافظ۔